بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے بارکاس، جو کہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے انڈیا کے اندر، تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ بارکاس کے بارے میں کچھ اہم چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں اس کے حوالے سے اس کی ثقافتی اہمیت اور تاریخی اہمیت ہے۔ بارکاس جو کہ آٹو موبائل انڈسٹری میں اس کا کردار قدیم کارتیج اور ہندوستان میں ایک تاریخی پڑوس۔ بارکاس مشرقی جرمنی گاڑیاں بنانے والی ایک کمپنی ہے، جو کہ 1958 سے 1991 تک جو ہے ہندوستان میں قائم ہوئی۔ ابتدا اور اسٹیبلشمنٹ بارکاس مشرقی جرمن آٹو موبائل بنانے والا تھا، جو ہلکی کمرشل گاڑیاں اور وین بنانے کے لیے مشہور تھا۔ یہ کمپنی کارل مارکس اسٹریٹ اب کیمنٹز جرمنی میں قائم تھی اور سرکاری ملکیت والی ویک بارکاس کے تحت کام کرتی تھی۔ قابل ذکر گاڑیاں بارکاس بی، جو کہ 1958 سے 1990 میں متعارف کرائی گئیں۔ 1958 میں اسے متعارف کرایا گیا۔ 1000 BC مشرقی جرمنی میں سب سے زیادہ مقبول وین تھی۔ اس میں وارٹبرگ کار پر مبنی 3 سلنڈر 2 اسٹروک انجن تھا۔ ایمبولینسز، پوسٹل سروسز، پولیس گاڑیوں اور تجارتی نقل و حمل کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بارکاس 1000 BCC، جو کہ 90 سے 91 دیوار برلن کے گرنے کے بعد کمپنی نے وین کو ووکس ویگن 4 اسٹروک انجن کے ساتھ اپ گریڈ کیا، تاہم کمپنی مغربی کارسازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے یہ 91 میں بند ہو گئی۔ میراث یہ ہے کہ بارکاس وین اب کلاسک گاڑیاں سمجھی جاتی ہیں اور اکثر کار شوز اور عجائب گھروں میں دکھائی جاتی ہیں۔ 1020 سرد جنگ کے دور میں مشرقی جرمن انجینئرنگ کی علامت بنی ہوئی ہے۔ ہیملٹن بارکاس کارتھیجین جنرل، جو کہ 228 سے 275 BCE پس منظر اور ابتدائی زندگی۔ ہیملر بارکاس ایک کارتھیجینیائی جنرل اور سیاست دان تھے، جو پہلی پنگ جنگ میں اپنے کردار کے لیے مشہور تھے۔ اس کی کنیت برکاس کا مطلب ہے بجلی پنک میں، یعنی پہلی پنگ جنگ میں کردار، جو کہ 241 سے 264 قبل مسیح۔ ہیملکار نے سسلی میں روم کے خلاف کارتھیجین افواج کی قیادت کی۔ اس نے کامیابی سے گوریلا جنگ کی، حالانکہ کارتھیج بالآخر جنگ ہار گیا۔ جنگ کے بعد اس نے شمالی افریقہ میں کرائے کی بغاوت، جو کہ 238 سے 241 BCE کو دبا دیا۔ اسپین میں توسیع، جو کہ 228 سے 237 قبل مسیح میں۔ کارتھیج کی طاقت کو دوبارہ بنانے کے لیے اس نے آئیبیریا اسپین میں ایک مہم کی قیادت کی۔ اس نے چاندی کی بھرپور کانیں حاصل کی، جس نے بعد میں روم کے خلاف ہیمبل کی مہمات کو مالی اعانت فراہم کی۔ ہیملر جنگ میں مر گیا یا 228 قبل مسیح میں ڈوب گیا۔ میراث: اس کی فتوحات نے دوسری پنگ جنگ کا مرحلہ طے کیا، جس کی قیادت اس کے بیٹے ہیمبل نے کی۔ انہیں کارتھیج کے عظیم ترین فوجی رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بارکاس حیدرآباد، ہندوستان میں تاریخی پڑوس۔ اصلی اور نام: بارکاس حیدرآباد ہندوستان کا ایک تاریخی پڑوس ہے۔ یہ نام بیرکس سے ماخوذ ہے، کیونکہ یہ کبھی نظام کی فوج کا فوجی اڈہ تھا۔ عرب اثر و رسوخ: بارکاس یمن سے تعلق رکھنے والے حضرمی عربوں کا گھر تھا، جنہوں نے آصف جاہی خاندان کے لیے اشرافیہ کے سپاہیوں کے طور پر خدمات انجام دیں۔ بارکاس میں بہت سے عرب خاندان اب بھی دکشانی اردو کے ساتھ ساتھ عربی بولی بولتے ہیں۔ ثقافت اور روایات: بارکاس عرب طرز کے کھانے کے لیے مشہور ہے، جس میں منڈی اور حیدرآبادی بریانی بھی شامل ہے۔ یہ روایتی عرب طرز کے لباس، فن تعمیر اور کمیونٹی ایونٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ جدید ترقیات: بارکاس بازاروں، اسکولوں اور کاروباروں کے ساتھ ایک ہلچل والا شہری علاقہ بن گیا۔ جدیدیت کے باوجود یہ اب بھی اپنے مضبوط یمنی عربی ورثے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بارکاس کے مختلف سیاق و سباق میں مختلف معنی ہیں۔ بارکاس گاڑیاں: ایک مشہور مشرقی جرمنی وین بنانے والا، جو کہ 1958 سے 1991 تک۔ ہیملر بارکاس ایک کارتھیجینیائی جنرل بس، جس نے پیونک جنگوں کو شکل دی۔ بارکاس حیدرآباد ہندوستان میں عرب جڑوں کے ساتھ ایک تاریخی پڑوس کی اہمیت رکھتا ہے۔